وقف بورڈ، اس کے علاوہ NRC، اس کے علاوہ GDP، یہ ساری چیزیں تو ہم اخبار اور نیوز سے جانیں. ہاں یہ ساری چیزیں اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم نے جان لی. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہماری اس پوری مسلم چھیتر میں کتنے ہمارے IAS موجود ہیں اور کتنے IPS موجود ہیں؟ یہ چھوڑ کے پھر آگے بڑھ کے مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی کچی حویلیاں ہیں اور کتنے لوگوں کی پکی حویلیاں ہیں؟ برا نہ مانی، 70 سالوں میں ہماری قوم نے صرف بلڈنگیں بنائی ہے، قوم نہیں بنائی ہے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. ہمارے پاس نہ IAS ہے نہ IPS ہے، کوئی بھی قابل بندہ ہمارے پاس نہیں. ایجوکیشن کے نام پر ایجوکیشن کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے. آج فخر کرتا ہے دیکھو نا، تو میں نے 4 منزل بنائی ہے، قدم رکھ دو دعا کر دو. ابے 4 تو بنی گئی، اب کیا رہ گیا؟ دعا کر دو. 4 منزل میں دعا کرانے نہیں، خالی پتھر دکھانے لے جا رہا ہے کہ جتنا پتھر لگ رہا ہے نا یہ سارا مکرانہ کا آیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یوسف بھائی؟ دکھا دکھا کے بلا کے کہتے ہیں یہ دیکھو. اور پھر اس کے بعد پوچھو بیٹا کدھر ہے؟ کہا بس بیٹا بھی باہر گھومنے گیا ہے. بیٹا آیا 6 فٹ کا ٹہل کر کے. کیا کر رہا ہے بیٹا؟ کہ کچھ نہیں، بہت سمجھاتے ہیں، ذرا تم بھی تو سمجھا دو. 4 دوستوں میں پڑ گیا ہے، یہ شام کو 11 بجے تک نہیں آتا ہے، خالی رہتا آوارہ بچوں میں ٹہل لگا ہے. جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ جملے یہاں نہیں یہاں لگا کرتے ہیں. پھر میرا دل کہتا کہ کاش تو نے یہ محنت مکان بنانے میں نہ کی ہوتی، اولاد سوارنے میں کر لی ہوتی. اس پیسے سے تم نے بلڈنگیں نہ بنائی ہوتی، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلا دی ہوتی. کاش تیرا بیٹا IAS IPS ہوتا، پھر حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا، اس کے قلم میں طاقت ہوتی. اور جب اس کا قلم چلتا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق چلتا، کسی کا ناجائز گھر نہ توڑا جاتا، کسی کی ناجائز مسجد پہ قبضہ نہ ہوتا، کسی کی زمین پہ ناجائز حملہ نہ ہوتا. ہوتا تو یوں، اگر مصطفیٰ کا غلام قلم لے کے بیٹھ جاتا، خدا کی قسم اس کے فیصلوں میں فاروق اعظم کی جھلکیاں نظر آتی، مصطفیٰ کا کردار دکھائی دیتا. اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے اگر آج کے امتی کا اخلاق ایسا ہے تو کل کے عمر کا انصاف کیسا رہا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوجوانوں پڑھنے پہ دھیان دو. PUBG کتنے لوگ جانتے ہیں؟ PUBG ہے، سبھی کو پتا ہے نا. ایک بھی بچا ہوا، میرے بھائی نے بتایا ایک بھی بچا ہوا نہیں ہوگا. اچھا وہ 10 صحابہ کے نام کتنے لوگوں کو پتا ہے جن کو حضور نے دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی؟ وہ ایک بھی نہیں ہوگا. یہ کنڈیشن ہے ہماری، وہ فطرت ہے. ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو نا تو وہ یاد ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم روز صبح کو کم سے کم قرآن کی 10 چھوٹی چھوٹی سورتیں اپنے موبائل سے سنا کریں، روز سنتے سنتے، تاکہ تلفظ کے ساتھ ہمیں وہ اچھے سے یاد بھی ہو جائے. لیکن ہم ان کاموں پہ دھیان نہیں دیتے. نوجوانوں اپنی روش کو بدلو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور اس دھوکے میں قطعی مت رہنا کہ تمہیں زندہ رکھا جائے گا. دھوکے میں مت رہنا کہ تم مسلمان ہو تو تم زندہ رہو گے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اگر اس کے دین کی قدر نہ کی تو وہ تمہیں مٹا کر کے تم سے اچھوں کو تمہاری جگہ پہ لا کے رکھ دے گا. یہ یاد رکھیے گا. اگر روش نہیں بدلی تو مولی گاجر کی طرح کٹ جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. سچے مسلمان بن جاؤ، موت کا فرشتہ خود تمہاری حفاظت کرنے لگ جائے گا. سارے لوگ حضرت علی کو جانتے ہیں نا؟ کتنے جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نعرہ حیدری یا علی، اور زور سے نعرہ حیدری یا علی. سارے ہی جانتے ہیں نا. اب رک کے ایک بات کہوں. مولا کائنات کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حیدر اقرار کا جی کا ایک کام کریں، دشمن زیادہ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ایک دستہ رکھ لیں.
حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے ورنہ کہیں کوئی آپ کو شہید نہ کر دے۔ حضرت علی نے کہا تھا وہ 10 لوگ بچا لیں گے، کیا بات ہے، واہ واہ بچا لیں گے، کہا رکھ لینا، جان کی حفاظت رہے گی۔ فرمانے لگے علی کا عقیدہ یہ ہے جب تک موت نہیں آئی ہے نا تو موت کا فرشتہ خود میری حفاظت کرے گا، بے شک اور جب آئے گی تو 7 تالوں میں بھی بند کر دو گے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک یہ یاد رکھیے، جب ہمارے یہ عقیدے ہیں، ہم مولا کائنات کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا اپنی روش بدلیں، طریقے بدلیں، اصول بدلیں، اور حضور کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے نا ہماری قوم کو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہمارے اختلافات کی بنیاد پہ، بے شک ہمارے اختلافات ہمارے جھگڑوں کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دلوں میں جگہ نہ ہونا، صحیح بات دلوں کا میل، دلوں میں حسد، بغض، کینہ، یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ ہے۔ جب تک دل صاف ہو کر کے حضور کے عشق کا مدینہ نہیں بنے گا نا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک غلطی ہماری بھی رہی ہے یوسف بھائی، جس نے اٹھ کے پیسے دے دیا، ہم نے کہہ دیا جسے جنتی دیکھ رہا ہے اسے دیکھ لے، ایسا لگا جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہی پاس تھا۔ جی جی صحیح بات ہے، غلط ہم نے ماحول بگاڑ کے رکھ دیا، ہم نے لوگوں کے ذہن خراب کیے، جھوٹی تعریفیں کر کر کے، صحیح بات ایک قسم کی دلالیاں کی لوگوں نے منبر پہ بیٹھ کے، جیسا بھی رشوت کا پیسہ تھا کہا جنتی ہے، سود کا پیسہ تھا جنتی ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھی ہے، جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔ بے شک بے شک یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بتا کے جا رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بات میری کڑوی رہے گی، لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے گولی میٹھی کھانی ہے کہ پھیکی کھانی ہے، وہ مرض دیکھ کے دیتا ہے۔ اگر اس مرض کا علاج کڑوی گولی میں ہے نا تو پھر وہ کڑوی کھانی پڑے گی، اور یاد رکھنا جو گولیاں کڑوی نہیں کھا پاتے نا پھر ان کے انجیکشن لگا کر دے۔ صحیح بات اب بتاؤ تکلیف گولی سے زیادہ ہے کہ انجیکشن سے؟ ہاں بیٹے سمجھدار ہے مسئلہ میرے بھائی، اس لیے میری تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت کریں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم کریں۔ آج گاؤں گاؤں پارٹی بندی آ گئے، آج گاؤں گاؤں میں محلے محلے کے اندر آج بٹوارے ہو گئے ہیں، بھائی نے بھائی کے بیچ دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ بتاؤ جب اپنے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے تو غیروں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ جاؤ کوٹ کچہری جا کر کے دیکھو تو صحیح، سب سے زیادہ جھگڑے کرنے والے بھی ہم ہیں، مقدمے کرنے والے بھی ہم ہیں، تاریخ بھی ہماری سب سے زیادہ ہے، جیلوں کے اندر ہم سب سے زیادہ ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں ہاسپٹل چلے جاؤ، جتنوں کے سر پھٹے ملتے ہیں جا کے پوچھو کیسے پھٹ گیا، ایکسیڈنٹ کا حادثے کا کیس ہوگا یا پھر سگے بھائی نے لاٹھی سر پہ ماری ہوگی تب جا کر کے یہ انجری ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح یہ نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹکے ٹکے کے لیے نفرتیں کر رہا ہے، کوئی زمین کے لیے جھگڑے کر رہا ہے، کوئی پیسے کے لیے اپنوں کے گلے پہ تمنچے رکھ کر کے گولیاں داغ دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسے کی قیمت اپنوں سے زیادہ ہے؟ کہ پیسے کی قیمت اپنوں کی جان سے زیادہ ہے؟ کہ دولت اپنوں سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر روپے 2 روپے کا جھگڑا آ جائے، لاکھ 2 لاکھ کی بات آ جائے تو تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اپنوں پہ مقدمے نہ کرنا، اپنوں کی گردنوں پہ خنجر نہ چلانا۔ اور تم کیا جانو یہ دولت محنت سے ملتی ہے لیکن رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں۔ کان کھول کے سن لینا، اگر تم نے کسی اپنے کا قتل کر دیا تو یاد رکھنا اس کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے، ان کے آنسو تمہیں کو پوچھنے پڑیں گے، جنازے اٹھانے غیر نہیں آئیں گے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اپنوں کے خلاف نہ جانا، اگر روپے 2 روپے کی بات ہو، لاکھ 2 لاکھ کی بات ہو، بیگھا 2 بیگھا کی بات ہو، اس کو یہ کہہ کے دے دے سن تیری رگوں میں میرے باپ کا لہو ہے اس لیے تجھے میں حق معاف کر رہا ہوں۔ قیامت میں خدا کہہ دے گا تیرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے اس لیے میں تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کب تک؟ حالات یہ ہیں، مسجد میں بھی بیٹھا ہے نا تو کروٹ میں دیکھ لے کوئی ہے تو نہ، یہ مسجدوں کے حالات ہیں۔ ہاں حضرت اٹھ کے چلا جا، اگر سگا بھائی ناراض ہے اور آ کے بیٹھ جائے نا
غیرت نہیں آتی ہے؟ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، کسی کے باپ کی چوپال نہیں۔ یہاں تو حکم یہ ہے اگر صفیں لگ گئی ہیں اور تو بعد میں آیا ہے، مسجد میں جگہ نہیں تو حکم ہے کہ جوتیوں میں بیٹھ جا۔ صحیح بات، یہاں کسی کے کندھے کے اوپر سے پیر اتار کے جانے کی اجازت نہیں، بے شک، اور اون کہہ کے کونی مار کے اور آدمی ہٹلا کے سب بدل لیتا ہے۔ اتنی نفرت ہے، یہ دین دیا تھا حضور نے؟ جاؤ جا کے پوچھو انصار کا مہاجر کے ساتھ رشتہ کیا تھا، کیا بات، پوچھو نہ جا کر کے۔ جب آقا کریم کے ساتھ ان کے دیوان ہجرت کر کے مدینے آئے اور حضور نے مہاجرین انصار کو بیٹھا کر کے جب پیار والی محبت والی ایک زندگی کا آغاز ان کے کرایا نا، تو مہاجرین یہاں تک کہہ بیٹھے، مہاجرین کے لیے انصار نے کہا تھا حضور جس کے پاس 2 بیویاں اگر اجازت دیں تو ہم طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ کنڈیشن دلوں میں تھی۔ آج کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج ایک بوٹی کے لیے مر جاتا ہے آدمی، ایک بوٹی کے لیے، ٹھنڈی گرم روٹی کے لیے آج گولیاں چل جاتی ہیں۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ صحیح بات، برادری کے جھگڑے، ہاں، تو شیخ پٹھان انصاری، یہ سارے جھگڑے کیا گئے؟ اگر کوئی پٹھان ہے تو کیا توپ ہے؟ کوئی طوفان ہے، کوئی ترک ہے تو انصاری ہے بڑائی ہے تو کوئی ذلیل ہے؟ یہ تو مر کے پتا چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ بے شک، بے شک، یہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نکلیں ان جھگڑوں سے، ختم کریں پارٹی بندیاں۔ تم نہیں جانتے ہو آقا کریم نے جس سے جماعت کو تیار کیا ہے اس جماعت کا کردار آپ جانتے ہو۔ اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور کان کھول کے سنو۔ جنگ ختم ہو رہی ہے، جیسی جنگ ختم ہوئی ہے اسلام نے فتح پائی ہے، سرکار کہتے ہیں زخمیوں کو اکٹھا کیا جائے، شہیدوں کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی تدفین چل رہی تھی، کچھ زخمی صحابہ اٹھائے گئے، لا کر کے ایک لائن سے لٹا دیے گئے۔ 7 صحابہ زخمی ہیں اور شدت کا زخم ہے، آخری سانسیں ہیں، پیاس کا عالم یہ ہے ہر ایک پیاس پیاس کہہ رہا تھا۔ تلاش کیا گیا، کسی خیمے سے ایک پانی کا پیالہ ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیالہ پہنچا، سرکار یہ ایک پیالہ پانی ہے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح آقا کی غلاموں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، کیسا مصطفیٰ نے تعلق برقرار کیا ہے۔ وہ پیالہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، آقا کریم کہتے ہیں جاؤ ان زخمیوں کو جا کے پلا دو، جو زخمی پڑے ہیں پانی مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سننا پیارے دل، تھام کر کے ایک پیالہ پانی ہے، 7 زخمی لیٹے ہوئے ہیں لائن سے، جیسی وہ پیالہ پہلے زخمی کے پاس پہنچا ہے، اس نے دیکھا کروٹ والے کو، اپنے گلے کی طرف دھیان دیا، کہا میرا گلا سلامت ہے، میرے تو جگر میں زخم ہے، میرے بغل والے کا گلے میں زخم ہے، لگتا کہ مجھ سے زیادہ پانی کا یہ حقدار ہے، میری خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ جب پانی دوسرے کے پاس پہنچا ہے، اس نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا، اس کی التش کی صدا سنی، اس نے کہا میری تو خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے 7 زخمیوں تک پانی پہنچا، لیکن اپنے بھائی کی فکر میں ایک زخمی نے پانی نہیں پیا تھا۔ آخر والے پہ جب پیالہ گیا، اس نے 7 کو دیکھا، سب نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا جاؤ یہ پیالہ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، پیالہ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اب آقا کریم تشریف لائے ہیں، کہا چلو ہم پلواتے ہیں۔ آ کر کے دیکھا ہے 7 شہید ہو گئے تھے، لیکن ایک نے بھی پانی کا پیالہ نہیں لیا تھا۔ خدا کی قسم وہ پانی چھوڑ کے شہید ہو گئے تھے۔ ہم پانی چھیننے میں مارے جا رہے ہیں، ہم زمین چھیننے میں مارے جا رہے ہیں، ہم روٹی کے لیے مارے جا رہے ہیں، ہم زمین کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ترقی وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے رکھے گا، کامیاب وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے کردار کو سینے سے لگائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نعرہ خدا را جھگڑوں سے نکلے،
کوئی پارٹی بندی نہیں، صرف ایک پارٹی ہے، وہ محمد عربی کی غلامی کی پارٹی ہونی چاہیے۔ بے شک میں آپ کو بتا دوں، برا لگے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن کڑوی سچائی ہے، جھگڑے کرنے والے لوگ خود نہیں ہوتے، ایک پھلجڑی ہوتی ہے ان کے بیچ میں، ہاں، بس صحیح جسے چغل خور کہتے ہیں، ادھر کی اٹھی ادھر کہہ دی، ادھر سے گیا ادھر کہہ دی، اور ہم بے وقوفی وہاں کر جاتے ہیں، جب کوئی ہم سے کسی کی برائی کرتا تو ایک کپ اور پلاتے ہیں، لاؤ شان رب کو ایک کپ اور پلاؤ۔ ان نے بڑے کام کی بات بتائی ہے، سنیں، جو تمہارے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے نا، وہ تمہاری بھی جا کے دوسروں سے بے بتاتا ہے۔ شک اگر کوئی کسی کی برائی تمہاری بیٹھک، تمہارے گھر، تمہارے دروازے، تمہاری محفل میں چھیڑ دے تو کہ اٹھ، یہاں کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر ایک، چغل خوری سے گھر کی برکت بھی اڑتی ہے، اور پھر بندہ جہنمی بھی ہوتا ہے۔ لڑنے والوں سے زیادہ کٹائی لڑانے والوں کی ہوگی، اور کچھ لوگوں کی سیاست اس پہ ہوتی ہے، پہلے لڑا دیا اور پھر پنچایت کرانے بیٹھ گئے، اور پھر بن گئے اچھے۔ ہوشیار رہنا، ہم لڑیں گے تو حضور کے لیے، اور لوگوں سے ملیں گے تو حضور کے لیے۔ ہماری دشمنی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، اور ہماری دوستی کا معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ سارے نوجوانوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اور اگر لڑ گئے ہو نا، ناراضی ہو گئی، ہو جاتی ہے، جب ایک پلیا میں کئی برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ضرور ہیں، ہو گئی آپ، اگلی بار میں سلام کر لو۔ حسنین کریمین میں نے کسی بات کو لے کر کے نا بھائیوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی۔ اب سنیں، ناراضگی ہو گئی نا تو امام حسین چھوٹے، امام حسن بولیں یار، امام حسن بڑی ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناراضی ہو گئی یوسف بھائی، جب دونوں بھائیوں میں ناراضی ہو گئی تو امام حسین نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ سنو، آؤ اور آ کے پہلے مجھے سلام کرو۔ یہ خبر بھیج رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی، آئیے اور آ کے آپ مجھے سلام کیجئے۔ امام حسن نے اتنا سنا آئے اور جا کے امام حسین سے ملاقات کی، پہلا سلام کیا۔ ناراضگی تھی، بڑے بھائی ہے۔ پھر امام حسن کہتے ہیں ذرا ایک بات بتاؤ نا حسین، تم نے، میں بڑا تھا، پھر مجھ سے کیوں کہا کہ میں پہلے سلام کروں؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا بھیا، نانا نے فرمایا کہ دو ناراض مسلمان ہو، ان میں جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں چاہتا تھا مجھ سے پہلے میرا بھائی جنت کا حقدار بنے۔ یہ رشتے ہوتے، یہ رشتے ہوتے۔ اور آپ اگر پنچایت کر لیں سمجھوتے کی، تو یہ جو آگ لگانے والے ہوتے، ارے یار ہم تمہاری خاطر تھانے تک چلے گئے، اب تم بات خراب کرا رہے ہو، اب کلوا سے آر پار کی رہ گئی، بلاؤ بھورا کو، اور کسی کا نام ہو تو میں نام فرضی لے رہا ہوں، جی جی، مثال دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے۔ تو یہ ٹھلوے لوگ یہی کرتے تھانے تک چلے گئے، بس کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تم کیا، آگے بڑھا جائے کام۔ آگے نہیں، ایسا بڑھا دیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ نسلوں تک جھگڑے چلتے ہیں، نسلوں تک جھگڑے، کہتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ گیا نہیں تھا وہاں تک، اب تم ہماری محنت کو ایسے پانی پھیرو گے، میاں پنچایت کر لی بتایا بھی نہیں، اچھا ہوا تجھے بتایا نہیں، ورنہ تو ایک اور گولا مار دیتا بیچ میں۔ ہاں، ہوتی نہیں، نکلو ان چیزوں سے، بالکل صحیح۔ اب وقت نہیں ہے، اگر آپس میں لڑو گے تو تمہیں دفن ہونے کی جگہ تک نہیں ملے گی۔ بے شک، یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں، کڑوی سچائی۔ اگر اب بھی لڑتے رہے تو دفن ہونے کی جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ اگر اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتے ہو تو پھر صفوں میں اتفاق پیدا کرو، بے شک، اتفاق پیدا کرو صفوں میں، ورنہ پھر وہی بات نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اگر کیا نہیں ہے تو پھر سنیں مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ خالی ٹوپی پہننے کو دین کہتے ہیں ہم لوگ، ہفتے میں 3 دن گوشت کھانے کو اسلام کہتے ہیں ہم لوگ، نہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز دن میں 5 بار فرض ہے،
لیکن اخلاق پیغمبر ہر لمحہ زندگی کے لیے ضروری ہے، بے شک ہر لمحہ ضروری ہے۔ اور دلوں میں اتنا میل ٹھکانا ہی نہیں۔ الوداع جمعہ آیا نا تو بیٹے کو بھیج کے کہہ رہا ہے دیکھ کے تیرا چچا کون سی مسجد میں گیا ہے، دیکھ کے تو صحیح۔ جب پتہ چلا کہ چھوٹی مسجد میں گیا، ابا نے منہ کیا پچھم کی طرف سے دکن کو چل دیا، کہا میں اس میں جا کے پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جس میں وہ جائے گا میں اس میں پیر نہیں رکھوں گا۔ جا کس روش پہ رہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، خدا کے واسطے مان جائیے، باز آ جائیے، نکلیں اب اختلافات سے، اب محبتوں کی ہوا چلائیں، ایک دوسرے کو پیار بھرا سلام کریں۔ اگر ناراض ہو گیا کہ کوئی بھائی تو اسے منانے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں میری تو بے عزتی ہو جائے گی، مجھے بتا تو صحیح، اگر یہاں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ دیکھنے والے ہیں، لیکن قیامت کے اندر کتنی بڑی بھیڑ ہوگی۔ آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک، آخری امتی تک، ہر شخص میدان قیامت میں کھڑا ہوگا، سب کی نگاہوں کا سامنا ہوگا۔ اور میرے عزیز وہاں کی شرمندگی مشکل پڑ جائے گی۔ آج لگتا ہے تمہیں کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا قد گھٹ جائے گا۔ جاؤ، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ جا کر کے سلام کرو۔ اگر بڑے ہو تو چھوٹوں کو سلام کر لو، چھوٹے ہو تو بڑے کو سلام کر لو۔ رہ گئی عزت کی بات، مولا علی فرماتے ہیں جو خدا کے لیے کسی کے آگے جھکے گا، اگر اس کی عزت کم ہو جائے، قیامت میں علی کا گریبان پکڑ کے دکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کامیاب بنے بھائی، اور کامیابی کا معیار یہ اچھا ہے پیغام، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ الیکشن سب میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ الیکشن مینز رائے، ووٹ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ رائے دینے میں جھگڑا کس بات کا؟ جو جیت جائے وہ ہارنے والے کو کتا نہ بنائے، اور جو ہار جائے وہ جیتنے والے کے راستے بند نہ کرے۔ اللہ نے اگر آپ کو اقتدار کی کرسی دی ہے نا تو ستانے کے لیے نہیں، ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی حساب اتنا مشکل ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا، حساب اتنا مشکل ہونا ہے۔ اس لیے ہم صفوں میں پیار بانٹے، محبت بانٹے، اقتدار طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم لوگوں کا جینا حرام نہ کریں، جینا آسان کرنے کی کوشش کریں، جینا آسان کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، ہم بیٹے کی شادی پہ 3 لاکھ 2 لاکھ بدماشیوں میں تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن سگے بھتیجے بھتیجیاں بیمار ہوتی ہیں تو 500 روپے کا نوٹ جیب سے نہیں نکلتا ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہو کیا گیا ہمیں؟ خالی نعروں سے کام چل جائے گا؟ نہیں، عملی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، عملی طور پہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھا کرو۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے، ہم تو غریب کی بھی مدد اس لیے نہیں کرتے، ادھار بھی ہم اسے دیتے ہیں جو پیسے والا ہوتا ہے، غریب کو تو کوئی ادھار دینے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر 1000 مانگ لے تو کہے یہ دے گا کہاں سے؟ مانگنے تو چلایا، دے گا کہاں سے؟ ہے نا؟ اور یاد رکھنا، جب بھی پیسے مارے گا نا کسی کے امیر مارے گا، غریب کبھی کسی کا پیسہ نہیں مارے گا۔ اس لیے کہ آپ نے جو پیسہ امیر کو دیا ہے نا، اس کی دولت پہ بھروسہ کر کے دیا ہے، کبھی غریب کو پیسہ دو تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر کے پیسہ دے دیا کرو۔ اللہ کی رحمت بندوں کو خالی نہیں رکھتی ہے، کبھی خالی نہیں رکھتی ہیں۔ اپنی صفوں میں پیار بانٹے، محبتیں بانٹے، دین بڑا اہم ہے، اور اس دین کو لازم کر لیں اپنی زندگی میں۔ اور لازم یاد رکھیے گا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا، حضور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، آقا بڑی پابند ہے روزہ نماز کی، اور بڑی کثرت سے نماز پڑھتی ہے، لیکن حضور اس کی زبان بڑی سخت ہے، پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت اور ہے، لیکن نماز تو بس معمول کی پڑھتی ہے، بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یہ جو دو تولے کی ہے نا، یہی بندے کو جنت میں لے جائے گی اور یہی جہنم تک لے جائے گی۔ اسے کنٹرول میں رکھا کرو، اسے کنٹرول میں۔ یہ قبضے سے باہر ہوتی ہے نا، سارے اعضائے بدن صبح کو سب سے پہلے اس زبان سے 70 مرتبہ کہتے ہیں تو چین سے رہنا، اگر تو چین سے رہے گی تو ہم سکون سے رہیں گے، اگر تو فالتو چل گئی تیری وجہ سے ہم گناہ میں ملوث ہو کر کے ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، تو اپنے رب کو خیریت سے رکھنا۔ 70 مرتبہ جسم کا ہر حصہ کہتا ہے، لیکن اسی زبان کو جب چاہا جس پہ چاہا چلا دیا، جیسے چاہا بول کر کے چلے گئے۔ تمہیں خدا کا واسطہ اس زبان کو درست رکھا کرو، کنٹرول رکھا کرو۔ ذرا سی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں تیری اوقات کیا ہے، بس اتنا کہا اور ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا، ہمارے اندر تکبر آ گیا، زندگی بھر کا عمل تباہ کر دیا گیا ہے۔
ہے، لاکھ لگاتے رہو، ٹوپیاں کرتے رہو سجدے، اگر ہلکا سا گھمنڈ طبیعت میں آ گیا ہے پھر تمہاری عبادتیں کام نہیں آنے والی ہیں، پھر ریاضتیں کام نہیں آنے والی ہیں، پھر جتنے چاہو ویڈیو بنا کر کے نیکیاں کرتے رہو، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھایا کرو، کوشش کیا کرو کہ ہم سب سے چھوٹے بن کے رہا کریں، ضرورت نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کی چار لوگوں میں۔ اگر آج دولت آ گئی ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دولت ہے تو جاؤ کبھی قبرستان جا کر کے چکر لگاؤ اور دیکھو وہاں جا کر کے کیسا کیسا امیر پڑا ہے۔ آج کاغذ کے پیسے ہیں، لوگوں نے اس دور میں دولت دیکھی ہے جب پیسے کاغذ کے نہیں سونے کے ہوا کرتے تھے، اس دور میں لوگوں نے سانسیں لی ہیں۔ آج پیسہ جو کاغذ کا ہے اس پہ اتنا غرور ہے، کبھی قبرستان کی پرانی مٹی سے جا کے پوچھ، بتا تو سکی کیا تیرے اندر غریب ہے یا امیر بھی لیٹے ہیں؟ قبریں جواب دے گی، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ، اگر کوئی کسی سے روٹھا ہے تو منائیں گے انشاءاللہ۔ جائیے اس کی چوکھٹ پہ اور جا کے سلام کر دیجئے۔ وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی؟ مسکرا دینا، کہا نہیں۔ وہ کہے بڑا بے غیرت ہے، تو میرے آگے آ کے جھک گیا نہ جھک گیا؟ اس سے کہے تو کچھ بھی کہے، میں آج غیرت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آج ذلت اور عزت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں مدینے والے کی دی ہوئی خوشخبری اور جنت کی ضمانت دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے لیے کریں گے، حضور کے لیے کریں، اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے۔ حالات جانے آج میں بتاؤں، معاف کیجئے گا، ایسا نہیں ہے اتنی بڑی محفل میں ساری سب سے ناراض ہی بیٹھے ہوں گے، کوئی ابا سے ناراض ہوگا، کوئی اماں سے ناراض ہوگا، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ ابھی شان رب ماں کی شان میں کلام پڑھنا شروع کر دے، جس نے زیادہ مارا ہوگا وہ اور زیادہ پیسے دے گا دکھانے کے لیے اماں کو، صحیح بتا رہے ہوں، تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ بڑا فرما بردار ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک فرشتے تیری فرما برداری کے گواہ نہ بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھا ہوگا، کہہ رہے ہیں وہ تیری نماز پڑھ لیں ہوں، دل نہ لگ رہے ہیں، بالکل لگیں کہاں سے، کپڑے بگبگے پہن لیے، لیکن یہ جو دل ہے نا اس میں میل اندر موجود ہے۔ اللہ کہتا تو تیرے یہ کپڑے جو ہیں نا، کپڑے ان پہ مٹی لگ جائے ایک بالٹی پانی میں دھل جاتی ہے، مگر سن یہ دل کا جو میل ہے نا، یہ 7 سمندر میں بھی نہا لے گا نا ایسے نہیں دھلے گا جب تک اس میل کو تو توبہ کے ذریعے نہیں دھوئے گا اپنے۔ نماز اور سجدوں کی لذتوں کا مزہ تبھی آتا جب یہ صاف ہوتا ہے، یہ صاف ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے یوسف بھائی دیکھا جوان رو دیتا ہے تقریر میں اور بوڑھا ہنستا رہتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ عمروں کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہوتا ہے، جس کا رشتہ